بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں 10 محرم الحرام کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کی اہمیت، فضیلت، اس دن کے وظائف اور بہت ہی تفصیلی لیکن مختصر ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس ویڈیو میں یوم عاشوراء کی رات کے متعلق، عاشوراء کی رات کو جاگنے کی فضیلت، عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت، عاشوراء کے دن گھر میں اپنے اہل و عیال میں رزق کی وسعت کرنے کے فضائل سے متعلق احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور اس ویڈیو سے مستفید ہوں۔ چھوٹی سی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ناظرین، محرم کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشوراء کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ سرکار رسالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے کہ اتنے میں آپ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر کھیلنے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ قدرے مٹی تھی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو میں نے آپ کے پاس جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے سینے پر کھیل رہے تھے اور میں خوش تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے وہ مٹی دی جس پر انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشوراء کہتے ہیں۔ عاشوراء کا دن بہت ہی زیادہ حرمت والا دن ہے۔ عاشوراء کے دن کی اطاعت کا حق تعالیٰ نے اجر عظیم مقرر فرمایا ہے۔ ابو نصر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے محرم میں عاشوراء کا روزہ رکھا، اس سے 10,000 شہداء کا، 10,000 حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا گیا، اور جس نے عاشوراء کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو حق تعالیٰ اس یتیم کے سر کے بال کے بدلہ جنت میں ایک درجہ بلند فرمائے گا، اور جس نے عاشوراء کے دن کسی مومن کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے اپنے پاس تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کھلوایا، سب کو پیٹ بھر کر کھلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شب عاشوراء جا کر عبادت میں گزاری، حق تعالیٰ جب تک چاہے گا اسے زندہ رکھے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عاشوراء کا روزہ فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم کون دیتا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت علی۔ فرمایا، جو لوگ زندہ ہیں ان میں حضرت علی ہی سنت کو خوب جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ نے عاشوراء کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حق تعالیٰ نے اس دن آسمان پیدا کیے، اسی دن پہاڑ بنائے، اسی دن سمندر پیدا فرمائے، اسی دن قلم پیدا کیا، اسی دن لوح پیدا کی، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل فرمایا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن آپ کے فرزند کی طرف سے فدیہ دیا گیا، اسی دن فرعون ڈوبا، اسی دن حق تعالیٰ شانہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا بخشی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کو کا گناہ بخشا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن قیامت آئے گی۔ عاشوراء کے دن ہی امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے میدان کربلا میں حق و باطل کے مارکے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا تو عاشوراء کے دن کے روزے اور رات کے قیام کے عوض حق تعالیٰ 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا، اس سے 1000 شہیدوں کا ثواب ملا، اور جس نے عاشوراء کا روزہ رکھا، حق تعالیٰ نے اس کے لیے 7 آسمان والوں کا اجر لکھ لیا، اور جس نے کسی مومن کا عاشوراء کا روزہ کھلوایا، گویا اس نے تمام امت محمدیہ کا روزہ کھلوایا، سب کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ حق تعالیٰ نے ہمیں عاشوراء کا دن عطا فرما کر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، حق تعالیٰ نے عاشوراء کے دن 7 آسمان بنائے
اسی دن ساتوں زمینیں بنائیں، اسی دن پہاڑ اور تارے پیدا کیے، اسی دن عرش اور کرسی پیدا کی، اسی دن لوح و قلم پیدا کیے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی، اسی دن فرعون غرق ہوا، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک ملا، اسی دن حق تعالیٰ عرش پر بیٹھا، اسی دن سب سے پہلی بارش ہوئی، اور اسی دن سب سے پہلی رحمت اتری۔ جو عاشورہ کے دن نہائے گا اس سے بجز مرض الموت کے کوئی بیماری لاحق نہ ہوگی، اور جو عاشورہ کے دن عصمت کا سرما لگائے گا اس سال اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، اور جو اس دن کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا گویا اس نے تمام اولاد آدم کی یہ عیادت کی، اور جو اس دن کسی کو پانی پلا دے گویا اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 50 بار سورہ اخلاص پڑھ لے تو حق تعالیٰ اس کے پچھلے 50 سالوں کے اور اگلے 50 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کے لیے ملائے اعلیٰ میں 1000 محل نور کے تیار فرما دے گا۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 رکعت نماز نفل 2 سلاموں سے آئی ہے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار سورہ زلزال اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیر کر 70 بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر پورے سال میں ایک دن کا یعنی یوم عاشورہ جو محرم کی 10ویں تاریخ ہے روزہ فرض تھا، لہذا تم بھی عاشورہ کا روزہ رکھو اور اسی دن اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں فراخی کرو، اور جس نے اپنے مال سے اس دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں فراخی کی حق تعالیٰ اس کی روزی میں پورے سال فراخی عطا فرمائے گا، اور جس نے اس دن کا روزہ رکھا تو یہ روزہ اس کے 40 گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور جو شخص شب عاشورہ جا کر عبادت میں گزارے اور دن کا روزہ رکھے تو اس حال میں فوت ہوگا کہ اسے موت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کی رات جا کر گزاری تو اسے حق تعالیٰ جب تک وہ چاہے گا زندہ رکھے گا۔ سفیان بن عینیہ کوفی سے اور وہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے، آپ اپنے زمانے میں کوفہ میں سب سے افضل تھے جیسا کہ لوگوں میں مشہور تھا۔ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم نے انہیں فرمایا کہ انہیں خبر ملی ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر فراخی کی اس پر حق تعالیٰ پورے سال فراخی فرمائے گا۔ سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم 50 سال سے اس کا تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہم فراخی ہی دیکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کے دن گھر والوں پر فراخی کی حق تعالیٰ اس پر تمام سال فراخی فرمائے گا۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو یہ روزہ ان تمام روزوں کا کفارہ ہو جائے گا جو روزے اس سے پورے سال میں چھوٹ گئے ہیں، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقہ ان تمام صدقوں کا کفارہ ہو جائے گا جو صدقہ اس سے پورے سال میں چھوٹ گیا ہے۔ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کے دن سرما لگائے جس میں مشک بھی شامل ہو اس کی آنکھیں اگلے سال اسی دن تک دکھنے نہیں آئیں گی۔ ابو نصر نے اپنے والد سے امیہ بن خلف اجمی سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں ایک ممولہ دیکھا اور فرمایا کہ یہ پرندہ ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تھا۔ قیس بن عبادہ فرماتے ہیں کہ وحشی جانور بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے ہیں جسے محرم کہا جاتا ہے، اور فرض نمازوں اور رات کی نمازوں کے بعد افضل نماز عاشورہ کے دن کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اللہ کے مہینے محرم میں ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کے پچھلے دن کا اور محرم کے پہلے دن کا روزہ رکھ لیا اس نے جانے والے سال کو روزے پر ختم کیا اور آنے والے سال کو روزے سے شروع کیا، اور یہ روزے اس کے لیے 50 سال کا کفارہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عاشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش بھی رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو آپ پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ اب جو چاہتا تھا عاشورہ کو روزہ رکھ لیتا تھا اور جو چاہتا تھا چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، پوچھا کیوں رکھتے ہو؟
بولے اس لیے کہ اس دن حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو قوم فرعون پر غالب فرمایا تھا، اس لیے ہم لوگ یعنی یہودی تعظیم کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔